السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی شادی اور آپ کی شہادت۔ حضرت سعد اسود ایک ایسے صحابی ہیں جو نہایت کالی رنگت کے مالک تھے، اسی وجہ سے ان کو سعد اسود یعنی کالا سعد کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی شادی کے لیے مدینہ منورہ کے ہر قبیلے میں پیغام بھیجا، مگر کوئی شخص ان کی کالی رنگت کی وجہ سے لڑکی دینے کے لیے راضی نہ ہوا۔ آخر کار حضرت سعد تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی پریشانی بیان کی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، جو لوگ آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور جو نہیں حاضر ہوتے، میں نے سب کے یہاں شادی کا پیغام بھیجا ہے، لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے کوئی بھی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد، جاؤ عمر بن وہب ثقفی سے کہو کہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دے۔ عمر بن وہب مدینہ منورہ کے ایک ایسے چودھری تھے جو بڑے مالدار تھے۔ ان کی بیٹی بہت پڑھی لکھی اور حسن و جمال کا پیکر تھی۔ سعد وہب کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ عمر باہر آئے اور پوچھا، بھائی کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ سعد نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، آپ کے پاس آپ کی بیٹی کی شادی کا پیغام لایا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا، کس کے لیے؟ سعد نے جواب دیا، میرے لیے۔ حضرت وہب نے کھا جانے والی نظروں سے سعد کو دیکھا۔ انہیں سعد کی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن کہا، بھاگ جا یہاں سے، یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ کہاں تو اور کہاں میری بیٹی؟ حضرت سعد مایوس ہو کر وہاں سے لوٹ گئے۔ ان دونوں کی باتیں وہب کی بیٹی نے سن لی۔ وہ نہایت حسین اور عقل مند تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے والد سے کہا، ابا جان، سوچ تو لیا کرے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نبی کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں حضور کے حکم کے سامنے سر جھکاتی ہوں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر میرا پیغام پیش کریں۔ یہ سن کر حضرت وہب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور بھاگتے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ ان کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے میرا بھیجا ہوا بندہ واپس کر دیا۔ وہب نے شرمندگی سے سر جھکا کر عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، خطا ہو گئی، معاف فرما دیں۔ میں سعد کو اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار ہوں، آپ اسی وقت نکاح پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھا دیا، 400 درہم مہر مقرر کیا اور سعد سے فرمایا، جاؤ لڑکی کو لے کر آؤ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس تو ایک بھی درہم نہیں، میں 400 درہم کہاں سے لاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھبرانے کی بات نہیں، حضرت علی، حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تمہیں 200 درہم دیں، اس طرح تمہارے پاس 600 درہم ہو جائیں گے۔ 400 درہم مہر ادا کرنا اور باقی کے گھریلو سامان خرید لینا۔ حضرت سعد ان تینوں حضرات کے پاس گئے۔ انہوں نے خوش ہو کر 200 درہم دے دیے۔ جب درہم ہاتھ میں آئے تو حضرت سعد بڑے خوش ہوئے، اور کیوں نہ ہوتے، وہ مدینے کی ایک بڑی خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کر رہے تھے، اس کے ساتھ زندگی کے خوبصورت لمحات گزارنے جا رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے بازار کی جانب بڑھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے تحفے خریدیں گے، اپنے لیے نئی پوشاک بازار سے لیں گے۔ جب بازار میں داخل ہوئے تو ایک آواز کان میں پڑی، اللہ کے سوارو، اللہ کے راستے میں نکلو اور جنت کی بشارت لو۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سعد کے قدم زمین پر جم گئے۔ اس آواز نے ان کے وجود کو ہلا دیا، سارے جذبات سرد پڑ گئے، سہاگرات کی لذت بھول گئے، دلہن کے پہلو میں لیٹنا یاد نہیں رہا، اگر یاد رہا تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا کام یاد رہا۔ حضرت سعد نے اس رقم سے گھوڑا، ڈھال اور تلوار خریدی، اپنے چہرے کو چھپا کر گھوڑے پر سوار ہوئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان نہ سکے اور واپس نہ کر دیں۔ اسی حالت میں میدان جنگ میں آئے اور بڑی بہادری سے لڑے، یہاں تک کہ صحابہ کے درمیان چرچا ہوا کہ یہ کون ہے جو اس قدر جوان مردی سے لڑ رہا ہے۔ حضرت سعد اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے
کہ اچانک دشمن کا تیر ان کے گھوڑے کو لگا۔ گھوڑا زمین پر گرا، حضرت سعد بھی گرے، مگر جلدی سے اٹھے، اپنے بازو چڑھائے اور پھر لڑنا شروع کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو کالے کالے بازو دیکھ کر آپ نے انہیں پہچان لیا اور آواز دی، مگر سعد تلواروں کی گڑگڑاہٹ میں وہ آواز نہ سن سکے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر گئے، سعد کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ان کے چہرے پر گر رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے، اے سعد، تیری خوشبو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی ہے۔ روتے روتے اچانک آپ ہنسے، پھر اپنا منہ پھیرا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض کوثر پر پہنچ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پہلے آپ ہنسے پھر روئے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اپنے ایک صحابی کی جدائی پر رویا، جنت میں اس کے مقام مرتبے کو دیکھ کر ہنسا اور منہ اس وجہ سے پھیرا کہ میں نے دیکھا جنت کی حوریں اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں۔ دوڑنے کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا ہے اور ان کے پاؤں سے پاجیب کی آواز آ رہی ہے، تو میں نے شرم سے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ان کی بیوی کے گھر والوں سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے سعد کو تمہاری بیٹی سے زیادہ خوبصورت بیویاں عطا فرما دی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے حضرت سعد کا مرتبہ۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو دل سے لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔